دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر پلیز ضرور کریں۔ قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی۔ تمہیں اطمینان رکھنا چاہیے، قیصر اپنے محل میں بیٹھ کر تاتاریوں کا انتظار نہیں کرے گا۔ تاتاریوں سے مصالحت کی امید پر وہ ان کے کیمپ میں جانے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ کلاڈیوس نے کہا، جہاں تک قیصر کی ذات کا تعلق ہے، ان کے متعلق میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ قسطنطنیہ کو بچانے کے لیے ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس ملاقات سے کوئی خوشگوار نتائج پیدا کرنے کے لیے تنہا ان کی جرأت کافی نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے اکابر اور ہمارے عوام کو ان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اگر ہر قلیہ میں ہم اپنی قوت اور شان و شوکت کا مظاہرہ کر کے یہ ثابت کر سکے کہ ہم اس گئی گزری حالت میں بھی ان خانہ بدوش وحشیوں کو اپنے لیے کوئی بڑا خطرہ نہیں سمجھتے، تو آوار قبائل کے سرداران اور ان کے خاقان قیصر کے سامنے زمین پر بیٹھتے ہوئے بھی فخر محسوس کریں گے۔ لیکن اگر ہم نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم قسطنطنیہ سے باہر نکلتے ہوئے بھی خوف محسوس کرتے ہیں، تو مصالحت کے متعلق تاتاریوں کا رویہ ایرانیوں سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ میں تاتاریوں کے کیمپ میں ان کے پہلوانوں کی کشتیاں اور شہسواروں اور تیر اندازوں اور نیزہ بازوں کے مقابلے دیکھ چکا ہوں۔ خاقان نے اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے مجھے 4 دن اپنے پاس مہمان رکھا تھا۔ آوار سرداروں نے اپنے خاقان کے سامنے پیش کرنے سے پہلے مجھے اپنے ایک دیو قامت پہلوان سے قوت آزمائی کی دعوت دی تھی، اور آج میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں نے ان کی گردن توڑ ڈالی تھی۔ سفید رنگ کا ایک خوبصورت گھوڑا جو اس وقت میرے استبل میں بندھا ہوا ہے، مجھے اس کشتی کے بعد خاقان کی طرف سے انعام میں ملا تھا۔ میں خاقان کے کیمپ سے یہ تاثر لے کر آیا ہوں کہ ہر قلیہ میں خاقان کو ہماری طرف سے ظاہری شان و شوکت کے مظاہرے قیصر کی مصالحانہ باتوں سے زیادہ متاثر کریں گے۔ ایک نوجوان نے کہا، جہاں تک قسطنطنیہ کے عوام کا تعلق ہے، وہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، لیکن میں سینٹ کے ایسے ارکان کو جانتا ہوں جن کے نزدیک جنگ کے پورے زمانے کی بدترین خبر یہ تھی کہ قیصر نے قسطنطنیہ سے قرطاجنہ منتقل ہونے کا ارادہ تبدیل کر دیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ قیصر کا حکم سن کر بھی ہر قلیہ کا رخ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ مرقس نے کہا، ہم سب ایسے ارکان کو جانتے ہیں، لیکن تمہیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ اس مسئلہ میں اگر کسی نے بزدلی کا مظاہرہ کیا تو قسطنطنیہ میں اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ مارٹن نے مسکراتے ہوئے کلاڈیوس سے پوچھا، بیٹا، اس محفل میں سینٹ کے ارکان پر سخت نکتہ چینی ہو رہی ہے، کہیں تمہارے دوستوں کو یہ شبہ تو نہیں ہو گیا کہ میں بھی ہر قلیہ جانے سے خوف محسوس کرتا ہوں؟ کلاڈیوس نے جواب دیا، نہیں جناب، ابھی میرے دوست اس قدر بددل نہیں ہوئے، اور آپ کے متعلق وہ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ تاتاریوں کے کیمپ میں اگر کسی معمر اور تجربہ کار ایلچی کو بھیجنے کی ضرورت محسوس کی جاتی تو سب سے پہلے آپ کا نام لیا جاتا۔ مارٹن نے اٹھ کر کہا، کلاڈیوس، اگر مجھے تمہاری تھکاوٹ کا احساس نہ ہوتا تو میں خاقان کے ساتھ تمہاری ملاقات کی پوری تفصیلات سنے بغیر یہاں سے اٹھنا پسند نہ کرتا، لیکن تمہیں آرام کی ضرورت ہے، اور میں تمہاری باقی دوستوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمہاری قوت برداشت کا امتحان نہ لیں۔ مارٹن کے باہر نکلتے ہی کمرہ خالی ہونے لگا، اور کلاڈیوس نڈھال سا ہو کر اپنے باپ کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ فرمس اور عاصم کمرے میں داخل ہوئے۔ کلاڈیوس نے آگے بڑھ کر پہلے اپنے خسر سے اور مصافحہ کیا اور پھر عاصم سے بغل گیر ہو کر کہا، عاصم، میں تمہارے پاس آنا چاہتا تھا، لیکن میں بہت مصروف تھا۔ عاصم نے جواب دیا، میں آپ کی مصروفیت کا حال دیکھ چکا ہوں۔ چند معززین جو ابھی تک کمرے میں موجود تھے، ایک اجنبی کے ساتھ کلاڈیوس کو اس قدر بے تکلف ہوتا دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ کلاڈیوس نے عاصم کے ساتھ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، شاید آپ میں سے بعض عاصم کو نہیں جانتے، یہ ایک عرب ہیں اور میں انہیں اپنا دوست اور بھائی کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں۔ مرقس نے کہا، بیٹا، اب تمہارا دوست کچھ عرصہ سے ہمارے پاس آنا پسند نہیں کرتا۔ عاصم نے جواب دیا، جناب، ان دنوں میں کچھ زیادہ مصروف رہا ہوں، لیکن آئندہ مجھ سے کوتاہی نہیں ہوگی۔ ایک رومی نوجوان نے عاصم سے سوال کیا،
جناب میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ فرمس کو پوچھنے والے نوجوان کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز تبسم پسند نہ آیا اور اس نے برہم ہو کر کہا، یہ ایک سرائے میں کام کرتا ہے، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ جی نہیں، رومی نے کھسیانہ ہو کر جواب دیا۔ کلاڈیوس کچھ دیر فرمس سے باتیں کرنے کے بعد عاصم کی طرف متوجہ ہوا۔ عاصم، عنقریب ہرقلیہ میں ایک شاندار میلہ لگنے والا ہے۔ قسطنطنیہ سے میرے تمام دوست وہاں آئیں گے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی چند دن کے لیے وہاں آ جاؤ۔ وہاں ہمارے وہ قومی کھیل کھیلے جائیں گے جنہیں دیکھنے کے لیے ایک مدت سے اہل قسطنطنیہ کے عوام کی آنکھیں ترس گئی ہیں۔ وہاں شہزوری، پہلوانی اور فنون عرب کے مظاہروں کے علاوہ رتھوں کی دوڑ بھی ہوگی، اور یہ تمام باتیں تمہارے لیے نئی ہوں گی۔ ابا جان بھی وہاں آئیں گے اور ولیرس شاید ان سے چند دن پہلے ہی وہاں پہنچ جائے۔ اگر تم چند دن کی سیر و تفریح پسند کرو تو ولیرس تمہیں اپنے ساتھ لیتا آئے گا۔ عاصم نے جواب دیا، اگر وہاں کوئی اور دلچسپی نہ ہوتی تو بھی میرے لیے یہی کافی تھا کہ آپ وہاں ہوں گے، میں ضرور آؤں گا۔ کلاڈیوس نے کہا، اچھا میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، ایک ایسی چیز جس کی صحیح پہچان صرف ایک عرب کو ہو سکتی ہے۔ ولیرس نے پوچھا، کیا؟ ولیرس نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ بھئی ہمارے ساتھ آ کر دیکھ لو، آپ سب آ سکتے ہیں۔ کلاڈیوس عاصم کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آیا اور باقی آدمی ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ان کے پیچھے چل دیے۔ کلاڈیوس کا باپ چند ثانیے تذبذب کی حالت میں بیٹھا رہا، لیکن پھر وہ بھی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ کلاڈیوس نے صحن میں پہنچ کر ایک غلام کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا اور کہا، تم اس گھوڑے کو لگام دے کر یہاں لے آؤ۔ غلام بھاگتا ہوا استبل کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کلاڈیوس کے مہمان ایک اچھلتے کودتے اور ناچتے ہوئے گھوڑے کی تندی اور سرکشی اور اسے لانے والے کی بے بسی دیکھ رہے تھے۔ آدمیوں کی دیکھا دیکھی گھر میں جمع ہونے والی خواتین بھی باہر آ چکی تھیں اور بعض نوعمر لڑکیاں غلام کی بدحواسی پر قہقہے لگا رہی تھیں۔ کلاڈیوس نے عاصم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیوں عاصم، کیسا ہے یہ گھوڑا؟ عاصم نے آگے بڑھ کر سہمے ہوئے غلام کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگیں پکڑ لی اور پیار سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرنے کے بعد بولا، ایسی چیز کو پہچاننے کے لیے کسی مہارت کی ضرورت نہیں، صرف آنکھیں کافی ہیں۔ کلاڈیوس نے کہا، عاصم، اس سرکش جانور کو کسی اچھے سوار کی ضرورت ہے، تم اس پر سواری کرنا پسند کرو گے؟ عاصم نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ میں سواری کا شوق یہاں سے بہت دور چھوڑ آیا ہوں، لیکن اگر آپ اس گھوڑے کے متعلق کوئی اطمینان چاہتے ہیں تو میں آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کلاڈیوس نے کہا، میں اس گھوڑے سے 2 مرتبہ گر چکا ہوں اور تمہارے سوا مجھے اس بات کا اطمینان اور کوئی نہیں دلا سکتا کہ یہ مجھے تیسری بار نہیں گرائے گا۔ ایک نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ اس گھوڑے سے تیسری بار گرنے کی سعادت انہیں حاصل کرنی چاہیے۔ عام حالات میں عاصم شاید اس قدر جلد بازی سے کام نہ لیتا، لیکن اسے تماشائیوں کی مسکراہٹیں اور چند شوخ و طرح رومی لڑکیوں کے دبے دبے قہقہے پسند نہ آئے، چنانچہ اس نے کسی توقف کے بغیر باگیں درست کی، گھوڑے کو تھپکی دی اور پھر آنکھ جھپکنے کی دیری میں اس پر سوار ہو گیا۔ سرکش گھوڑا کچھ دیر اچھلنے کودنے، دو لتیاں جھاڑنے اور پھنکارنے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا اور عاصم ایک تنگ دائرے میں چند چکر لگانے کے بعد اسے سرپٹ دوڑاتا ہوا صحن سے باہر نکل گیا۔ مرقس نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر پوچھا، کلاڈیوس، سچ کہو تم واقعی اس گھوڑے سے 2 بار گرے تھے؟ کلاڈیوس نے جواب دیا، نہیں ابا جان، میں عاصم جیسے دوست کو ایک ناقابل اعتماد گھوڑے پر سوار ہونے کی دعوت کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ بات میں نے صرف اسے ترغیب دینے کے لیے کہی تھی۔ ایک عمر رسیدہ آدمی نے کہا، خاقان کا یہ تحفہ یقیناً بیش قیمت ہوگا، کم از کم میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت گھوڑا نہیں دیکھا۔ کلاڈیوس بولا، اگر یہ گھوڑا عاصم کو پسند آ گیا تو میں ابھی اسے پیش کر دوں گا۔ عاصم جس گھوڑے پہ سواری کیا کرتا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ تھوڑی دیر بعد صحن میں جمع ہونے والے بیشتر لوگ وہاں سے جا چکے تھے اور کلاڈیوس اپنے گھر کے افراد اور چند بے تکلف دوستوں کے ساتھ مکان کے کشادہ کمرے میں بیٹھا عاصم کا انتظار کر رہا تھا۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر قبل جب ان کی پریشانی اضطراب میں تبدیل ہونے لگی تو باہر اچانک گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور ایک خادم نے اندر جھانکتے ہوئے کہا، جناب وہ آ گئے ہیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر نکل آیا۔ عاصم ان کے قریب
پہنچ کر ہانپتے ہوئے گھوڑے سے اتر پڑا اور غلام نے بھاگ کر اس کی باگ پکڑ لی۔ عاصم نے آگے بڑھتے ہوئے کلاڈیوس سے مخاطب ہو کر کہا، آپ مذاق کرتے تھے، یہ گھوڑا میری توقع سے کہیں زیادہ شریف ثابت ہوا۔ کلاڈیوس نے کہا، عاصم، آج میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ یہ گھوڑا تمہیں پسند آ جائے، یہ تمہارا ہے۔ عاصم نے احسان مندی سے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور قدر توقف کے بعد کہا، اگر آپ نے میرے لیے اتنی تکلیف اٹھائی ہے تو میں اپنے آپ کو ناشکر گزار ثابت نہیں کروں گا۔ رات کے وقت جب عاصم اور فرمس اپنی سرائے کے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو عاصم اس سے کہہ رہا تھا، مجھے واقعی اس گھوڑے کی ضرورت تھی، اور آپ حیران ہوں گے کہ جب میں اس پر سوار ہو کر باہر نکلا تو میں نے قسطنطنیہ آنے کے بعد پہلی بار یہ بات محسوس کی کہ میں تلوار کے بغیر کہیں جا رہا ہوں۔ 1 ماہ بعد ہرقل کی چہل پہل دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ باز نتینی سلطنت کا پرشکوہ ماضی پھر لوٹ آیا ہے۔ ہرقل، جس کے متعلق آخری دم تک اس کی رعایا کو یہ اطمینان نہیں تھا کہ وہ قسطنطنیہ کے قلعے سے باہر نکلنے پر آمادہ ہو جائے گا، ملاقات کی تاریخ سے 1 ہفتہ قبل ہرقلیہ پہنچ چکا تھا، اور اس کے جرأت مندانہ اقدام نے مایوس اور بددل عوام کے حوصلے بلند کر دیے۔ چنانچہ وہ جوق درجوق ہرقلیہ میں جمع ہو رہے تھے۔ شہر سے باہر اولمپک کھیلوں کے میدان میں رتھوں کی دوڑ اور دوسرے قومی کھیلوں کی مشق شروع ہو چکی تھی۔ باہر سے آنے والے کھلاڑی اور تماشائی جن کے لیے شہر میں جگہ نہ تھی، اس میدان کے آس پاس خیمے نصب کر رہے تھے۔ شہر کے اندر اور باہر جگہ جگہ ان گویوں، رقصاؤں، نقالوں اور بازیگروں نے اکھاڑے لگا رکھے تھے جنہیں برسوں کے بعد ایک پرامن ماحول میں اپنے کمالات دکھانے کا موقع ملا تھا۔ سینکڑوں پادری اور راہب وہاں پہنچ کر قیصر کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ عاصم اور ولیرس ہرقل سے 1 دن قبل وہاں پہنچ گئے تھے، لیکن مرقس ان 7 قابل اعتماد معززین میں سے ایک تھا جنہیں قیصر نے اپنی غیر حاضری کے ایام میں دارالحکومت کے دفاعی اور انتظامی امور کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی تھی۔ عاصم کو ہرقلیہ پہنچ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک مغموم فضا سے نکل کر مسکراہٹوں اور قہقہوں کی دنیا میں داخل ہو چکا ہے۔ اس نے بڑی بڑی فتوحات کے بعد ایرانی لشکر کو جشن مناتے دیکھا تھا، لیکن ہرقلیہ میں جمع ہونے والوں کی گرم جوشی اس کی توقعات سے کہیں زیادہ تھی۔ عاصم دن کے وقت کبھی قیصر کے محافظ دستوں کی پریڈ، کبھی پہلوانوں کی شہزوری کے کرتب اور کبھی رتھوں کی دوڑ دیکھتا، اور رات کے وقت ولیرس کے ساتھ رقص اور موسیقی کی محفلوں میں چلا جاتا۔ کلاڈیوس عام طور پر قیصر کی حفاظت کے انتظامات کی دیکھ بھال یا کھیلوں کے میدان کو آراستہ کرنے اور اونچی حیثیت کے مہمانوں کی رہائش کا مسئلہ حل کرنے میں مصروف رہتا تھا، اس لیے اسے عاصم کے پاس بیٹھنے کا بہت کم موقع ملتا تھا۔ ایک رات وہ تھکا ہارا اپنی قیام گاہ میں داخل ہوا تو عاصم تنہا ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کلاڈیوس نے پوچھا، عاصم، اکیلے یہاں کیا کر رہے ہو؟ ولیرس کہاں ہے؟ عاصم نے جواب دیا، وہ ابھی تک رقص دیکھ رہا ہے اور میں واپس آ گیا ہوں۔ کیوں، تمہیں رقص پسند نہیں آیا؟ نہیں، رقص تو بہت اچھا تھا، لیکن مجھے کبھی کبھی لوگوں کے ہجوم سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ کلاڈیوس نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، عاصم، میں بہت تھک گیا ہوں، کاش قیصر اور خاقان کی ملاقات سے کوئی اچھا نتیجہ برآمد ہو سکے، ورنہ یہ لوگ اپنے مستقبل سے قطعاً مایوس ہو جائیں گے۔ عاصم نے کہا، یہ خیال مجھے بھی بہت پریشان کرتا ہے۔ مجھے لوگوں کا جوش و خروش دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ صلح کی بات چیت کی بجائے کسی بہت بڑی فتح کے جشن کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آج نقالوں کے ایک اکھاڑے میں جمع ہونے والے لوگ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اور ان کے قہقہے میرے کانوں کو اجنبی محسوس ہوتے تھے۔ کلاڈیوس، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر صلح اور امن کے متعلق ان کی توقعات غلط ثابت ہوئی یا خاقان نے یہاں آنے سے انکار کر دیا تو یہ کتنا بڑا سانحہ ہوگا۔ اگر ان سادہ دل انسانوں کو جنگ کے آلام و مصائب سے نجات دلانا میرے بس کی بات ہوتی تو میں کسی قربانی سے دریغ نہ کرتا۔ آج رقص و سرور کی محفلوں کے قریب سے گزرتے ہوئے میں جنگ کی ہولناکیاں تصور کر رہا تھا اور مجھے طاؤس کے نغموں کی بجائے بے بس انسانوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھی اور میرے لیے وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آوار کے خاقان نے جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تو ایرانیوں کو ابنائے باسفورس عبور کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔
پھر جب یہ دو خطرناک طاقتیں ایک دوسرے کی حلیف بن کر قسطنطنیہ پر یلغار کریں گی تو کیا ہوگا؟ کلاڈیوس نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میں اس دن زندہ نہیں رہوں گا اور میرے کان اپنی بہنوں اور بھائیوں کی چیخیں نہیں سنیں گی۔ عاصم، ایک انسان کی بے بسی اپنی انتہائی صورت میں خود فریبی کو جنم دیتی ہے، اور میں سردست اس خود فریبی میں مبتلا رہنا چاہتا ہوں کہ قیصر اور خاقان کی ملاقات سے ہماری تقدیر بدل جائے گی، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ میری ساری قوم اس خود فریبی میں مبتلا رہنا چاہتی ہے۔ عاصم کچھ دیر سر جھکا کر سوچتا رہا، بالآخر اس نے کہا، آج دنیا کا ہر مظلوم اس خود فریبی میں مبتلا ہے کہ اس کی مظلومیت کے دن بیت چکے ہیں، اور ہر ظالم اس یقین کے ساتھ اپنی تلوار بے نیام کر چکا ہے کہ مظلوموں کی تقدیر ہمیشہ اسی کے ہاتھ میں رہے گی، اور عدل و انصاف کے جو دروازے اس نے اپنے طاقتور ہاتھ سے بند کیے ہیں وہ ہمیشہ بند رہیں گے۔ لیکن وہ کہاں ہے؟ وہ کب آئے گا؟ ہم اسے کب تک للکارتے رہیں گے اور مظلوم کب تک اس کی راہ دیکھتے رہیں گے؟ عاصم نے چونک کر کلاڈیوس کی طرف دیکھا اور جواب دیا، مجھے فرمس کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی دن امن کا ایک دائی نمودار ہوگا اور اس کے ساتھ خدا کی نشانیاں ہوں گی۔ وہ انسانوں کی زندگی کے نئے آداب سکھائے گا، اس کا رحم مظلوموں کی ڈھال ہوگا، اور اس کے جلال کے سامنے ظالموں کی گردنیں جھک جائیں گی۔ کلاڈیوس مسکرایا، اس قسم کی باتیں انطونیہ بھی کیا کرتی ہیں، اور میں اس سے یہ کہا کرتا ہوں کہ جب وہ آئے گا تو ہم دونوں دوڑ کر اس کے پاؤں سے لپٹ جائیں گے۔